سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس بڑی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کو میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے، وہ نعمت ہے ہم سب کا مسلمان ہونا، دین اسلام۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا حکم دیا، میدان عرفات ہے، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس خطبہ حج کے اندر جبرائیل امین کا لایا ہوا یہ پیغام آپ نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین کی تکمیل ہو چکی، نعمتوں کا اتمام ہو چکا، اور اے میرے حبیب بتلا دیجئے لوگوں کو کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ روز اول سے لے کر آج تک اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اسلام کے ساتھ بڑی زور آور دشمنیاں کی گئی ہیں، لیکن قل جاء الحق وزهق الباطل،
ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ اسلام حق ہے، اس اسلام پر چلنے والے حق پر ہیں، اس اسلام کو ماننے والے حق پر ہیں، اس اسلام کا کلمہ پڑھنے والے حق پر ہیں، اس اسلام کا بول بالا کرنے والے حق پر ہیں۔ چاہے دنیا جو کچھ مرضی مسلمانوں کو کہتی رہے، لیکن اصل بات اسی کی ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزت اگر ہے تو صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر عزت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمر فاروق نے بھی ابو عبیدہ بن جراح کو وہ تاریخی جملے کہے تھے نا، جب ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، دشمن پر رعب جمانے کے لیے، دشمن پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں تاکہ دشمن پر رعب پڑے۔ آپ یہ پیمن زدہ لباس پہن کر دشمن کے سامنے جائیں گے، دشمن کیا سمجھے گا کہ مسلمانوں کا بادشاہ یا مسلمانوں کا امیر وہ ہے کہ جسے پہننے کو لباس نہیں ملتا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابو عبیدہ، کاش یہ جملہ تو نہ کہتا، کوئی اور کہتا۔ یاد رکھ ابو عبیدہ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، جملے پہ غور کیجئے گا، بولنے والا کون؟ عمر۔ کون عمر جو مراد رسول ہے؟ کون عمر جو بولتا دھرتی پر تھا، اس کے بول کو رب کلام بنا کر عرشوں سے اتار دیتا تھا، جس نے عناصر اربعہ پر حکومت کی، جس کے جنت کے محل کی خوشخبری آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے چکے، جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، وہ فرما رہے ہیں اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، دنیا کے اندر عزت تلاش کرو گے، مال و متاع کے اندر عزت تلاش کرو گے، حسن و جمال کے اندر عزت تلاش کرو گے، اقتدار کے اندر عزت تلاش کرو گے، دوستوں کی محافل میں عزت تلاش کرو گے اور اسلام کو پس پش ڈال دو گے، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کیوں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس جملے کو سامنے رکھیے اور موجودہ حالات پر نظر دوڑائیے کہ آج ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ کر عزت کے متلاشی ہیں۔ آج میرے ہاں، آپ کے ہاں، معاشرے کے ہاں عزت کہاں سے ملے گی؟ آج دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والا کہتا ہے مجھے عزت تب ملے گی میرا بڑا گھر ہوگا۔ آج کے والدین اولاد کو کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے پڑھا لکھا رہے ہیں تم اچھے پڑھ لکھ جاؤ، معاشرے میں ہماری عزت ہو۔
آج کاروبار کرنے والا صبح و شام کاروبار کی بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن اس سوچ کے پیچھے اس کی منشا کیا ہے کہ اچھا کاروبار ہوگا، عزت ہوگی۔ آج کا نوجوان اچھے دوست بنانے کی فکر میں ہے، میرے اچھے دوست ہوں، مالدار دوست ہوں، اقتدار والے دوست ہوں، جاہ و جلال والے دوست ہوں، تاکہ میں بھی لوگوں کو بتا سکوں کہ دیکھو وہ میرا دوست ہے، اگر میں اس کو اپنا دوست بتاؤں گا تو میری عزت ہوگی۔ جہاں رب نے عزت کو رکھا تھا وہ دروازہ تو کر دیا ہم نے بند، اور جہاں رب نے عزت کے خلاف چیزیں رکھی تھی ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنے اصل دروازے کی طرف رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ جہاں رب نے خزانے رکھے ہیں اس دروازے پر دستک کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ آج دشمن اپنی چال چل چکا ہے، دشمن اپنی چال چل چکا ہے۔ میرے دوستو، تم بات کو انسنی کر دو، تمہاری مرضی، تم بات کو معمول کی روٹین سمجھ لو، تمہاری مرضی، لیکن حقیقی بات بتا رہا ہوں کہ دشمن اپنی چال چل چکا ہے۔ اس دشمن نے ہمارے رخ اس طرف پھیر دیے ہیں کہ جہاں عزتیں نہیں ذلتیں ہیں۔ آج ہم ان راستوں پر چل رہے ہیں کہ جن کا انجام راحتیں نہیں، سکون نہیں، بربادی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا، اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن ہے کون۔ آپ نے ابھی جملے سنے کہ دشمن چال چل چکا، ذہن کے اندر فوراً خیال پیدا ہوا ہوگا ہمارا دشمن انڈیا ہے، وہ چال چل گیا، ہمارا دشمن اسرائیل یہودی وہ چال چل گئے، امریکہ دشمن وہ چال چل گیا۔ نہیں میرے دوستو، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہے کون۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ دنیا کے اندر آپ ایک مشینری لے کر آتے ہیں، آسان مفہوم کے ساتھ آپ گھر کے اندر ایک فریج لے کر آتے ہیں، فریج والا آپ کو آپ کے اس فریج کے ساتھ ایک کتابچہ بھی دیتا ہے کہ بھائی جب کبھی فریج خراب ہو جائے، یہ کام کرنا چھوڑ دے، تمہیں اس کی سمجھ نہ آئے، اس کتابچے کے اندر دیکھ لینا کہ اس کی خرابی کیسے ٹھیک ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں بہترین انسان بنایا، اور ایسا انسان بنایا کہ والتین کہا، زیتون کہا، زیتون کہا، طور سینین کہا، ھذا البلد الامین کہا، قسمیں کھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم۔ آج ایک دکاندار چیز بیچنے کے لیے قسم اٹھا لے، ہم اس کے قول کا اعتبار کر لیتے ہیں، چاہے وہ چیز ہمیں پسند نہ بھی آئے، پھر بھی کہتے ہیں دیکھو جی حاجی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہے، اس نے قسم اٹھا لی، اس کی قسم کا اعتبار کرو۔ وہ رب کہ جس نے ہماری پانی کے ایک ناپاک قطرے پر تصویر بنائی، وہ رب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کھا رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق میں نے اس انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ اے انسان تو بہترین ہے، ہاں جب تجھے تیرے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پھر اس کتابچے کو کھول کر دیکھ لینا، یہاں ہدایات لکھی ہیں، یہاں تمہاری خرابی کے
ٹھیک ہونے کے سارے اصول لکھے ہیں۔ آج ہمیں دشمن کا پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہمارا دشمن کون ہے، تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اور رب تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو یاد رکھو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو کہا وہ حق ہے، اللہ نے جتنے وعدے کیے وہ حق ہے، اور اللہ نے جو کہا اس میں سے ایک بات رب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یاد رکھنا اللہ کے معاملے میں سوچتے رہنا، یوں سمجھ لیجئے جس طرح ایک چوکیدار آواز لگاتا ہے نا کہ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، تو اس کا مفہوم بھی ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جاگتے رہنا۔ او اسلام پورا والو، او اس مسجد کے مضافات سے آنے والو اور میری آواز کو سننے والو، یہ در و دیوار گواہ ہیں کہ میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا، کہ یہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ کون سا رب ہے؟ کہ جس کا ہر کلام حق اور سچ ہے، جس کا ہر وعدہ حق اور سچ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن سمجھتے رہنا، اسے دشمن سمجھتے رہنا۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے نا، شیطان اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے نا، اس کی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ وہ کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ ہمدرد نہیں ہے۔ مخلص تو وہ ہے کہ جس نے 4 اندھیروں کے اندر بھی تمہیں خوراک پہنچائی۔ مخلص تو وہ ہے جس نے تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ مخلص تو وہ ہے کہ جس نے بن مانگے تمہیں کلمے کی دعوت دی۔ مخلص تو وہ ہے کہ جس نے بن مانگے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ آج کا نوجوان اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے جو دعوت دیتا ہے اس مقصد پر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ میری دعوت پر لبیک کہنے والے سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں۔ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، کھولو قرآن، پڑھو قرآن، سورہ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھ لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس دشمن کو پہچاننا، اس دشمن کو پہچاننا، یہ تمہارا وہ دشمن ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے اپنے راستے پر اس لیے کہ سارے کے سارے تم جہنم میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ ہمیں جہنم میں لے جانے پر تلا ہوا ہے، وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود جہنمی ہے، وہ خود جہنمی ہے، وہ ہمیں بھی ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی بات مان رہے ہیں اور اس کی بات نہیں مان رہے کہ جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون وہ؟
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کو دیا، اپنے حبیب کو بھیجا۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا؟ کہ میں اس حضرت انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دوں۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آج دشمن چال چل چکا ہے۔ ہم دشمن کی علتوں کو، دشمن کی چالوں کو سمجھ نہ پائے۔ کیوں نہ سمجھ پائے؟ کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب اس قرآن کی روشنی میں یہ شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ تمہارے 4 بڑے دشمن ہیں، تمہاری نظر 2 پر ہے، 2 کو تم نے بھلا دیا ہے۔ جو اصل تمہارے دشمن ہیں، پہلا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، نفس ہے۔ پھر تمہارا دشمن شیطان ہے، پھر تمہارے دشمن یہود و ہنود ہیں، پھر تمہارے دشمن منافقین ہیں۔ 2 دشمن تو ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور 2 دشمن ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اس بات کو۔ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، آپ دشمن اسے زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ زیادہ خطرناک دشمن ہوتا ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے، جو چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ جو سامنے سے وار کرے ہم اسے بڑا دشمن نہیں سمجھتے، جس کا پتہ ہو یہ دشمن ہے، مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، اس سے خطرناک دشمن وہ ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اور وہ کون سے دشمن ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے اور شیطان ہے۔ آج اس دشمن کی چال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کو ہر طرف سے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ طرح طرح کے مسلمانوں پر کہتے ہیں نا، جسے اسلام سے تکلیف ہو نا، وہ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتا۔ وہ کس کے خلاف بولے گا؟ وہ اسلام پر چلنے والے جو ہیں ان پر بولے گا۔ آج اسلام پہ جو چلنے والے ان پر بولا جا رہا ہے۔ کہیں حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں رشوت کو رشوت سمجھا ہی نہیں جا رہا، کہیں سود کو سود سمجھا ہی نہیں جا رہا، کہیں ماں باپ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھا ہی نہیں جا رہا، کہیں اولاد کے حقوق کو حقوق سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھے نا، شاعر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے، مدارس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے جو بنیادی پلر ہیں، اسلام کے جو بنیادیں ہیں، ان پر بھی دشمن حملے کر رہا ہے۔ کہیں عظمت صحابہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور کہیں تحفظ ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کہیں عقیدہ ختم نبوت کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس مسلمان نے اپنے دشمن کو نہیں سمجھا۔ موجودہ حالات، سوشل میڈیا کا دور، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج کوئی وقت ملے جا کر سوچ لیجئے گا کہ ہاں بات کوئی سمجھ آنے والی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے، ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے،
اس ویڈیو کا مرکزی کردار ایک مولوی ہوتا ہے جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوتا ہے. اس نے کچھ نازیبا حرکات کی، قانون حرکت میں آیا. بڑے بڑے دانشور جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دانشور نہیں، انہیں تو اپنی پاکی ناپاکی کا علم نہیں. ٹی وی پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جنہیں لاکھوں دنیا نہیں کروڑوں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کا تمسخر اڑا رہے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہاں مدارس ایسے ہوتے ہیں، مدارس والے ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی سارے ایسے ہوتے ہیں. ہم نے بھی مذمت کی، اسی منبر سے ہم نے اس کے خلاف بات کی، لیکن موجودہ حالات کے اندر ایک ویڈیو پھر بھی تو گردش کر رہی ہے. آج میڈیا اس کے خلاف کیوں نہیں بولتا؟ آج قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ایک مولوی تھا. ہاں یہ حقیقی بات ہے. یہ اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. وہاں ایک مولوی تھا، جس مولوی سے لوگوں کو تکلیف ہے. آئے روز ویڈیوز آ رہی ہیں، کسی نہ کسی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہے. یہاں قانون کیوں نہیں بولتا؟ یہاں دانشوروں کو چپ کیوں لگ جاتی ہے؟ یہاں مانگے تانگے کے فلاسفر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہاں عورت مارچ کرنے والے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہاں ہدا بھائی جیسی ملعونہ کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ یہاں عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تکلیف ہے تو صرف اور صرف اسلام سے ہے، اسلام سے ہے، اور ہم ہیں کہ حقیقت کو سمجھ نہیں رہے. ہم نے اپنے دشمن کو نہ سمجھا تو سب سے بڑا دشمن نفس ہے. اور نفس کی تفصیل کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ جو ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، نفس لوامہ گناہ کا بھی ہے ساتھ نیکی کا بھی ہے، اور نفس مطمئنہ یہ وہ نفس ہے کہ جس نفس کی ہر ایمان والے کو طلب کرنی چاہیے. نفس کا کام ہے ابھارنا، گناہ کی طرف مائل کرنا، گناہ کا وسوسہ پیدا کرنا. جب تک یہ وسوسہ رہتا ہے، پکڑ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. وسوسہ ذہن کے اندر رہے، یہ وسوسہ ہے، غیر اختیاری ہے، اس وسوسے پہ پکڑ نہیں ہے. لیکن جب دشمن پہلا حملہ کرتا ہے، نفس وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر اس وسوسے کو مزین کر کے پیش کرنے والا دوسرا دشمن میدان میں آتا ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان. وہ ہے شیطان. گناہ کا خیال پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا، ہم نے فوراً جھٹک دیا، پکڑنا ہوگی، کیونکہ ہم دشمن کو سمجھ گئے کہ یہ دشمن کی چال ہے. لیکن اگر ہمیں دشمن کی اس چال کو نہ سمجھا، دوسرا دشمن حرکت میں آئے گا، شیطان، اور اس گناہ کو وہ مزین کر کے پیش کرے گا، خوبصورت بنا کر پیش کرے گا. ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا، میری اولاد ہے، اسے بھی خوبصورت گاڑی چاہیے، خوبصورت موبائل چاہیے، رہن سہن کے لیے خوبصورت لباس چاہیے. کیوں نہ میں رشوت لے لوں؟ میرے پاس اختیار ہے، میں ایسے دفتر میں بیٹھا ہوں جہاں میں رشوت لے سکتا ہوں، ایک سائن کے میں کئی لاکھوں روپیہ لے سکتا ہوں. کیوں نہ میں بینک میں پیسے رکھوا دوں، منافع آتا رہے، کیا ہوگا؟ موت کے وقت توبہ کر لیں گے. یہ خیال پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا. اگر حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، وہ اس خیال کو جھٹکے گا، کہے گا کہ نہیں،
الراشی والمرتشی کلاہما فی النار میں نے سنا ہے، نہیں، سود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، فوراً جھٹک دیا، اس خیال کے پیدا ہونے پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ جھٹکا، شیطان آئے گا، کیا ہے، تو رشوت نہ لے، تو اسے تحفہ سمجھ کے لے لے، ہدیہ سمجھ کے لے لے، تو نہیں لے گا، کوئی اور لے لے گا، تو نہیں لے گا، تیرا دوسرا افسر لے لے گا، کام تو ہو جائے گا۔ اگر تو لے لے گا، تیرے گھر کا نظام چلے گا، تیرے گھر کے خرچے پورے ہو جائیں گے، تیری اولاد بھی معاشرے کے اندر کہے گی ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، تیری اولاد بھی کہے گی کہ دیکھو میرے پاس مہنگا موبائل ہے، مہنگا پرفیوم ہے، مہنگا لباس ہے، مہنگی گاڑی ہے، مہنگا گھر ہے۔ اولاد کہے گی نا، پھر کیا ہوگا، تو ریٹائرمنٹ پہ حج کر لینا، حج کرانا، سنا نہیں ہے، حج کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرانا، صدقہ دے دینا، معافی مانگ لینا، ابھی تو نظام چلا نا، ابھی تو نظام چلا۔ اور سود کا کیا ہے، کاروبار کر لے، ساری دنیا کر رہی ہے، تیرا ایک سود چھوڑنے سے کیا سود ختم ہو جائے گا؟ یہ شیطانی حملے ہیں، یہ شیطانی حملے ہیں، اور جس نے ان شیطانی حملوں کو نہ روکا ان کی زد میں آ گیا اور اس نے یہ گناہ کر لیے، رشوت بھی لے لی، سود بھی لے لیا، سود کا کاروبار بھی کر لیا، تو پھر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ لو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہیں دعوت دیتا ہی اس لیے ہے کہ میری دعوت قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، جہنم میں چلے جائیں۔ اب ہم نے فیصلہ میرے دوستوں خود کرنا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کرنی، اس دنیا نے کسی کے ساتھ نہ آج سے پہلے وفا کی ہے نہ آج کے بعد وفا کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے امیر المومنین گزرے ہیں، کئی مربع میل پر ان کی حکومت تھی، یہ انتقال کر کے اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ وقت آخر آیا، کسی نے پوچھا اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا میرے پاس دو ہی راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں اپنی اولاد کی فراوانی، اپنی اولاد کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرتا اور اپنی آخرت تباہ کر لیتا، اپنی آخرت تباہ کر لیتا، اور ایک یہ تھا کہ میں اپنی اولاد کو سکھا جاتا کہ اس طرح دنیا کے اندر محنت کر کے کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہو۔ تو میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا کہ میری اولاد کی دنیا بھی بن جائے، میری اولاد کی آخرت بھی بن جائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جس کے مرنے کے وقت ان کے اولاد کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہی عمر بن عبدالعزیز کی اولاد مسجد سے نکلتی تھی تو ہزاروں فقراء کے اندر درم و دنانیر کو تقسیم کر رہی تھی۔ ایسی زندگی گزارو، اپنی آخرت کو سنوارو، اور کون سنوارے گا؟ جو اپنے دشمن کو سمجھے گا۔ آج دشمن کی چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہے اور شیطان ہے، پھر اس کے بعد یہود و نصارہ اور منافقین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔